گھوڑے پر سوار تھے، باوضو تھے۔ اس وقت کے تو لوگ باوضو رہتے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، تیروں کی برسات ہو رہی تھی، دشمن تیر برسا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں سے نیچے آئے اور نماز پڑھنا شروع کی۔ بڑے بیٹے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جنہوں نے خلافت حضرت امیر معاویہ کو دی تھی، انہوں نے کہا ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ جملہ ایک فرمایا جو بہت اچھا ہے عربی میں، لا یبالی ابو قال الموت سکت ام سکت علیہ الموت۔ میرے ابو، میرے باپ، آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ پر تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ موت پر تیر گرے یا ہم موت پر گرے تو جب وقت مقرر ہے آ کر ہی رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی موت پر کتنا یقین تھا کہ جب وقت آئے گا تو آ کر ہی رہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے کہ جب وقت مقررہ آ جائے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، کوئی تاخیر نہیں ہوگی، پھر موت آ کر رہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول تھے، لڑ رہے تھے میدان میں، صحابی تھے، لڑ رہے تھے میدان میں۔ تو کیا صحابہ سے بڑا بھی کوئی ولی ہوتا ہے؟ ہمارے ولی تو انگلی نہیں ہلاتے، ہم ولی ہیں، وہ صحابہ کرام میدان جنگ میں اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ان کو ہاتھ ملاؤ تو کہتے ہیں جی بڑے نرم ہاتھ، تو جب کام نہیں کریں گے تو نرم ہی تو ہاتھ ہوں گے نا۔ جب سے ولیوں نے کمانا چھوڑ دیا ہے اس وقت سے ولیوں کی زبان میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ وہ لڑ رہے تھے تو نیزہ آ کر لگا اور دوسری طرف سے پار ہو دشمن نے جب، تو کہنے لگے کہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ نے مجھے کامیابی دے دی۔ تو ساتھیوں نے کہا کیسے؟ یہ تو ایک جگہ سے دوسری طرف ہو گئے اور ابھی تو آپ مرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم موت کو ہی تو پسند کرتے ہیں، یہی تو کامیابی ہے کہ ہم اللہ رسول کی تعلیمات کی روشنی میں جہاد کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، جبکہ یہودی سامنے نہیں لڑے۔ بات یاد ہے نا؟ تو میں حوالے دے رہا ہوں تھوڑے سے، مسلمان سامنے لڑتا ہے، پیچھے نہیں لڑتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا اور ان کی آرزو رہی کہ میں شہید ہوں، لیکن اللہ کی مرضی، اللہ نے اس دعا کو قبول نہیں کی۔ وہ ایران کے محاذ پر ایرانیوں کے خلاف لڑ رہے تھے۔ بس میں تشریح نہیں کرتا، آپ میرے جملوں پر غور کیجیے، میں پوری بات کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہوں، اگر آپ نے اس پر غور کیا تو آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آ جائے۔ ایران میں ایران کے خلاف لڑ رہے تھے، جو مخالف تھا، ہیڈ تھا، اس کا نام تھا رستم بن فرخزار، رستم اسے کہتے ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں یہ رستم پہلوان ہے۔ آپ اس کی گہرائی میں جائیے، جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مخالف تھا، وہ رستم تھا جو ان سے لڑنے آیا۔ اچھا جی، وہ بڑا قابل جرنیل تھا، وہ آیا اور اس نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا فوری، جو جنگی حالات میں کہ یہ کچھ لڑکے آپ کے پاس ہیں، یہ تو جوشیلے ہیں، جوان ہیں، آپ مارے جائیں گے، ان کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، ان کے بچے یتیم ہو جائیں گے اور ان کی مائیں ان کو روئیں گی، بہتر یہ ہے کہ آپ پیچھے چلے جاؤ، جنگ ختم کرو، تو آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم سے لڑیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے اس کا جواب دیا، یہ جتنے آئے ہوئے ہیں سب
شہادت یعنی موت کے طلبگار ہیں، تم میدان میں لڑنے کے لیے آؤ، اور میدان لگا ہوا ہے، تم میدان میں آئے ہوئے ہو یا ہمیں نصیحت کرنے کے لیے آئے ہو؟ وہ چلا گیا، کون؟ رستم چلا گیا، اس کی جگہ ایک اور۔ یہاں ایک شعر لکھا، اس پر آپ غور کریں گے، لفظ تو تھا کما وہ اوپر والا یحبون العاجم الخمر، حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جس طرح آدمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہیں، اس طرح ہمارے لوگ موت سے محبت کرتے ہیں۔ تو مجھے اپنے دوست اور ساتھی مجدد الاصل، جس کو میں اکثر محبت میں کہتا ہوں اپنے دور کا امام زمانہ، حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمت اللہ تعالی، وہ اپنی ہر تقریر کے آخر میں ایک شعر پڑھتے ہیں۔ انہوں نے ٹرانسلیشن میں وہ شعر لکھا، یعنی جو گفتگو ہوئی رہی اس میں انہوں نے شعر لکھا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔ اب ذرا لفظوں پر غور کرو، جھنگوی شہید مر گیا نا، لیکن وہ مر کر بھی اتنا زندہ ہے کہ اتنا تو زندہ زندوں کے نام نہیں لیتے۔ وہ آیا دوسرا وقت کا، میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سچ سچ بتاؤ تمہارے فوج میں کتنے آدمی ہیں؟ اس وقت تو جھوٹ بولنے کی رواج ہی نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 700۔ انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کتنی فوج ہے؟ اس نے کہا جی 13,000۔ اس نے کہا آپ واپس چلے جاؤ، بہتر یہی ہے۔ کہاں 13,000 کہاں 700؟ انہوں نے کہا ہمیں باتیں نہ بتاؤ، میدان سجا۔ میدان لگا، مسلمانوں کو اللہ نے کامیابی دی، 7 مسلمان شہید ہوئے اور 1,000 وہ فی النار والسقر ہوئے کافر۔ اور اس چیز کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے۔ تو مسلمان سامنے لڑتا ہے، یہودی سازش کرتا ہے، یہودی پیٹھ پیچھے لڑتا ہے، سبائی پیٹھ پیچھے لڑتا ہے، مشرک پیٹھ پیچھے لڑتا ہے، تبرائی پیٹھ پیچھے لڑتا ہے۔ مسلمان پیچھے سے حملہ نہیں کرتا، مسلمان میدان سجاتا ہے اور سامنے آ کر لڑتا ہے۔ آج کا سلسلہ یہیں تک ختم ہوا، باقی انشاءاللہ